بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے پارلیمنٹ بنام پارلیمنٹ۔ یہ بھی علامہ عبدالستار اعظم کی قلم فاؤنڈیشن نے شائع کی ہے۔ علامہ صاحب کی ایسی معیاری اور بہترین کتابیں ایک خاص وقفے کے بعد منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ یہ نہایت خوبصورت کتاب ہے، دلچسپ رائے میں لکھی گئی ہے۔ اس میں ہے کیا، اسی سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے، اور یہ کسی بھی قانون کے طالب علم اور جو اپنی سیاست کے بارے میں، آئین کے بارے میں، قانون کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے کتنی زیادہ دلچسپی کی حامل کتاب ہے۔ اس کے انتصاب میں لکھا گیا ہے، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اس کتاب کے بارے میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وسیم سجاد صاحب نے کیا لکھا ہے۔ اس کے بعد فرت اللہ بابر کی رائے اس کتاب کے بارے میں جانیں گے، اور خود ایس ایم ظفر صاحب اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کے بعد بات کریں گے، اور آخر میں اس کتاب میں جو خاص ہے اس پر بات کی جائے گی۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ وسیم سجاد صاحب نے اس کتاب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ پیش لفظ جو وسیم سجاد صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے، اس میں سے ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ زیر بحث کتاب پارلیمنٹ کے کمیٹی نظام پر بھی بحث کرتی ہے۔ یہ نظام پارلیمنٹ کی کارروائی میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام اہم امور انہی کمیٹیوں کے ذریعے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ایس ایم ظفر نے نہ صرف ان کمیٹیوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے، بلکہ اس سے ایک چھوٹی مقننہ قرار دیا ہے۔ ایس ایم ظفر نے محمد علی جناح کے طرز جمہوریت کے تصور پر بھی بات کی ہے۔ محمد علی جناح نے واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان مذہبی ریاست نہیں ہوگی، بلکہ جمہوری قانون پر عمل پیرا اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ریاست ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ فرت اللہ بابر صاحب نے اس کتاب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پارلیمنٹ خلق خدا کی آواز ہے۔ کتاب بھی خلق خدا سے منسوب ہے۔ بقول ایس ایم ظفر، خلق خدا اس وقت راج کرے گی جب ان کی منتخب پارلیمنٹ اپنا صحیح کردار ادا کرے گی۔ کوئی مسیحا نہیں ہوتا، قوم کو مسیحا کی نہیں، فقط ایک جمہوری قائد کی ضرورت ہے، اور صحیح سمت صرف یہی ہے کہ ہر ادارہ آئین کے ماتحت اپنے فرائض ادا کرے۔ اگر سیاست، صحافت، عدالت اور پارلیمان کسی کے کارندے نہ بنے اور تمام ادارے اپنے اپنے آئینی دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں تو خلق خدا راج کرے گی جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ اس کتاب کا پہلا باب ہے ممبران پارلیمنٹ کا حلف۔ آگے چلنے سے پہلے ہم اس کتاب کے کچھ ابواب کو دیکھتے ہیں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ممبران پارلیمنٹ کا حلف نامہ۔ حلف ایک رسمی کارروائی نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا حلف نامے پر اعتراض۔ ابراہیم لنکن کا جنگ سے متاثرہ آزمائشی حلف۔ باراک اوباما کا 2 بار حلف اٹھانا۔ آرٹیکل 63A(1) آئین کی روح کے خلاف ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ مجلس شورا۔ صدر مملکت تھامس ارسکائن کی رائے۔ دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم کی تقریر۔ جنرل پرویز مشرف کا مشترکہ ایوان سے خطاب۔ سینٹ کی کہانی اور سقوط ڈھاکہ۔ 3 ستون مقننہ انتظامیہ، عدلیہ، سپریم کورٹ۔ قانون سازی۔ آرٹیکل 4 دستور پاکستان۔ پرائیویٹ ممبر بل۔ استحقاق پارلیمانی تاریخ کی کلاسیکل تعریف۔ کمیٹی سسٹم۔ سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی۔ ویتنام کے ڈپٹی وزیر خارجہ کی گفتگو۔ امریکی کمانڈوز کا پاکستانی حدود کے اندر اسامہ بن لادن کا قتل۔ بجٹ کے 2 اہم حصے۔ مطالبات زر۔ منی بجٹ اور تعلیمی نظام۔ آپ کا وزیر اعظم۔ پارلیمانی نظام یا صدارتی نظام۔ وفاقی حکومت۔ لال بہادر شاستری کا استعفیٰ۔ انتھونی ایڈن کا استعفیٰ۔ لیڈر آف اپوزیشن۔ لیڈر آف ہاؤس۔ آئینی ترمیم اور صوبائی حدود میں رد و بدل۔ 18ویں ترمیم۔ آئینی ترمیم اور نیا عمرانی معاہدہ۔ میثاق جمہوریت۔ آئینی ریویو کمیٹی۔ 18ویں ترمیم۔ ایک نیا عمرانی معاہدہ۔ تقاریر۔ تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ جناح اور پریس کی آزادی۔ فوج کی انڈینائزیشن۔
کرشن شنکر کی تقریر افواج پاکستان عوام کی خادم ہیں، جناب جوگندر ناتھ منڈل کی تقریر پریس کی آزادی اور دستور ساز اسمبلی ٹاکرا ڈائیلاگ، اگر پاکستان ان خطوط کے شائع ہونے پر بننا ہے تو مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے، جناح قائد اعظم کے اقدامات، حرف آخر، حلف اٹھانے کی مدت، ہما بادشاہ گر پرندہ، 5 اہم شعبہ جات حکومتوں میں ایک بنیادی کمزوری ہوتی ہے، پاکستان ایک حقیقت ہے، اسے کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ تو اس کتاب کا آخری باب ہے موضع تنگ کا اہم بیان۔ کچھ ابواب رکھ دیے جیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب میں کیا کچھ ہے، بلکہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب میں کیا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھا جائے تو بہت کم ہوگا جو اس کتاب کا حصہ نہیں بنا۔ ایس ایم ظفر صاحب کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ وہ اراکین پارلیمان جو رخصت ہونے والے ہیں وہ جاتے جاتے، یا وہ اراکین جو ممبر پارلیمان منتخب ہو کر آئیں گے، ان کو چاہیے کہ پہلے پہل غیر پارلیمانی زبان کے استعمال پر کنٹرول کے لیے اپنے اختیارات استعمال کریں۔ میں جانتا ہوں کہ ماضی کی پارلیمان میں غیر شائستہ زبان استعمال ہوتی ہے، یقیناً اس کی مثالیں موجود ہیں اور قابل مذمت ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے جس تسلسل سے یہ زوال کا سلسلہ جاری ہے، اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ پارلیمان کو شعوری طور پر بے توقیر کیا جا رہا ہے۔ کوئی دن جاتا ہوگا جب پارلیمان میں چور، ڈاکو، منافق اور غدار جیسے الفاظ کا تبادلہ نہ ہوتا ہو۔ میں نے مختصر تحقیق کے بعد یہ دیکھا ہے کہ مغربی جمہوریتوں میں وقتاً فوقتاً کئی نامناسب الفاظ کو جب ان کا استعمال عام ہو گیا تو ان کو غیر پارلیمانی و غیر اخلاقی قرار دے دیا گیا۔ ہمارے یہاں کوئی ایسی تحریک نہیں چلی کہ اس بدتمیزی کو روکا جائے۔ بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ غلیظ الفاظ کے تبادلے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے 1973 کے آئین میں لفظ غدار کی تعریف کی گئی اور ایک باقاعدہ قانون بنایا گیا جس کے تحت حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری تھی کہ پوری تحقیق کر کے مبینہ غداری کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمہ درج کرائے گی اور عدالت سے سزا پانے کے بعد ہی کوئی شخص غدار قرار دیا جا سکتا تھا۔ لیکن پارلیمان کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر آنے والی حکومت جانے والی حکومت کے قائدین کو غدار کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی۔ یوں تو اسپیکر اور چیئرمین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی نامناسب لفظ کو غیر پارلیمانی قرار دے کر پارلیمان کی کارروائی سے حذف کرا دے، لیکن اس اختیار کا استعمال اب بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن اراکین کی گفتگو کو رول ماڈل ہونا چاہیے وہ اب بازاری زبان کے ماہر ہوتے جا رہے ہیں اور پارلیمان کے اندر غیر مہذب اور ناشائستہ الفاظ عام استعمال کرتے ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بلیم گیم اب ہماری بلکہ بین الاقوامی سیاست کا حصہ بن چکی ہے، لیکن بلیم گیم اور گالی گلوچ میں بڑا فرق ہے۔ بلیم گیم پھر بھی ایک سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے جس میں سیاسی کمزوریوں کی وجہ مخالف فریق کو قرار دیا جاتا ہے۔ لازم ہے کہ ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ قراردادوں کے ذریعے ایوان میں الفاظ غدار، چور، ڈاکو اور منافق کو غیر پارلیمانی قرار دیں۔ یہ ایس ایم ظفر صاحب کی طرف سے ایک تجویز دی گئی ہے، ایک رائے دی گئی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عمل ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے؟ علامہ عبدالستار اعظم کی شائع کردہ اس کتاب کے 255 صفحات ہیں اور کتاب میں کئی جگہ پر موقع مناسبت کے مطابق تصاویر بھی دی گئی ہیں، گو کہ یہ تصاویر بلیک اینڈ وائٹ ہیں۔ بہرحال کتاب کی خوشنمائی کو، دلکشی کو بڑھاتی ضرور ہیں۔ اس کتاب کی قیمت علامہ عبدالستار اعظم کی طرف سے 3500 روپے رکھی گئی ہے۔ علامہ صاحب کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ڈاک کے ذریعے کتاب منگوانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کی ڈیلیوری فری ہوگی اور قیمت ہوگی اس کی 3000 روپے۔ تو 3000 روپے میں یہ بہترین کتاب آپ کی لائبریری کا حصہ بن سکتی ہے، لیکن آخر میں یہ بات بھی ضرور کرنی ہے کہ اس میں تھوڑی سی پروف ریڈنگ کی کمزوریاں موجود ہیں۔ اگلے ایڈیشن میں پورا یقین ہے کہ پروف ریڈنگ کی یہ غلطیاں نکال لی جائیں گی۔ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔